جب ہم 2050 کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اب سے بہت دور کی بات ہے اور ہم اس کے بارے میں ایک بالکل مختلف دنیا کا تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اب سے صرف 30 سال کے بعد کی بات ہے اور ہم پہلے ہی جان سکتے ہیں کہ اس وقت تک کیا ہونا ممکن ہوگا۔ اے ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ہیومن لائک روبوٹس 2050 میں روبوٹ حقیقی دنیا کے ماحول اور 3D اینیمیشن کی سی رفتار سے لا حاصل مہارت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اگرچہ اس دور کے روبوٹ مقررہ حرکات تک محدود ہیں، لیکن اس نئی نسل کے روبوٹ میں زیادہ مہارت اور لچک ہوگی۔ وہ نئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ متحرک مسائل حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ وہ اپنے تجربات سے سیکھ سکتے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ علم کا اشتراک کر سکتے ہوں گے۔ وائرلیس انٹرنیٹ کی رفتار 6 GB سے 1000 گنا تیز اور ان کے سینسر سے ڈیٹا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقدار جمع ہوگی۔ یہ روبوٹ چیزیں، حالات اور ان اعمال کی نشاندہی کر سکتے ہوں گے جو انہیں قریب حقیقی وقت میں انجام دینے چاہئیں، جو کہ زیادہ انسانوں کی طرح رد عمل کو قابل بناتا ہے۔ اگرچہ کچھ تکنیکی اور سائنسی رکاوٹیں ابھی باقی ہیں، لیکن یہ اس کے قریب پہنچ رہا ہے جب بہت سے لوگ مصنوعی عمومی ذہانت پر غور کریں گے۔ برین کمپیوٹر انٹرفیس 2050 میں برین کمپیوٹر کے انٹرفیس میں 2030 کے ورژن کے مقابلے میں کافی بہتری آئے گی اور وہ روزمرہ کے مقاصد کے لیے بڑی حد تک قابل استعمال ہوں گے۔ غیر حملہ آور سینسر کے ساتھ ہیڈ بینڈ اور کلائی کے ہیڈ بینڈ مرکزی دھارے کے برین کمپیوٹر کے انٹرفیس کے استعمال کے لیے ترجیحی انتخاب بن چکے ہوں گے۔ یہ انٹرفیس عام طور پر ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹس کے لیے معیاری لوازمات ہوتے ہیں، جن میں اعلیٰ قیمت والے VR ہیلمٹ شامل ہیں، جیسا کہ سوئمرز VR تجربات پیش کرتے ہیں، اور کچھ برین کمپیوٹر انٹرفیس طبی اور فوجی مقاصد کے لیے مکمل طور پر لگائے جا سکتے ہوں گے۔ بائیوٹک آئز 2050 میں مصنوعی ریٹینا اور دیگر مصنوعی اعضاء ایک حقیقی انسانی آنکھ کے معیار سے میل کھا سکتے ہوں گے۔ وہ وائرلیس صلاحیتوں کے ساتھ مکمل رنگ میں سینکڑوں میگا پکسلیٹ کے ساتھ الیکٹروڈ صفوں پر مشتمل ہوں گے۔ یہ ایک اہم قدم ہوگا جو دنیا کے سفید اور سیاہ اور انتہائی پکسلیٹ والے نظارے فراہم کرے گا۔ ان امپلانٹس کے کچھ ورژن نہ صرف بہت سے لوگوں کے اندھے پن کا علاج فراہم کر سکتے ہوں گے، بلکہ ان میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ ان بہتریوں میں ایمبیڈڈ کیمرے، وائی فائی، آگمنٹڈ ریئلٹی، نائٹ ویژن، تھرمل ویژن، زوم کی صلاحیت وغیرہ شامل ہوں گے۔ جب کوئی ان آلات کو استعمال کر رہا ہوگا تو یہ ممکن ہے کہ ان کے ویژن میں چھپے ہوئے متن کا استعمال کرتے ہوئے وائرلیس طور پر ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ اسپیس ایلیویٹرز 2050 میں 2 اسپیس ایلیویٹرز بنائے جا چکے ہوں گے اور یہ اب تک کے کیے گئے سب سے بڑے انجینئرنگ پروجیکٹ ہوں گے۔ چین اور اوبیاشی کارپوریشن، ٹوکیو جاپان میں واقع ایک عالمی تعمیراتی فرم نے 3 دہائیوں سے زیادہ پہلے اپنے خلائی ایلیویٹرز بنانے کا عہد کیا تھا اور یہ ویژن دوبارہ زندہ ہو چکا ہوگا۔ یہ اسپیس ایلیویٹر زمین سے اسپیس میں نقل و حمل کے نظام دکھا سکتے ہوں گے، جن میں ہر ایک کیبل زمین کی سطح پر لنگر انداز ہوگی اور خلا میں پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ ڈیزائن ایک لفٹ کو بڑے راکٹس کے استعمال کے بغیر کیبل کے ساتھ براہ راست آربٹ میں سفر کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہوگا۔ کیبلز بنانے کے لیے استعمال ہونے والا مواد کاربن نینو ٹیوبز ہو سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس زیادہ تر پیشوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں سے زیادہ بہتر کام کرنے کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ 2050 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس زیادہ تر پیشوں میں انسانوں کو پیچھے چھوڑنے کے قابل ہوگی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وائٹ کالر جابز میں انسانوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہوگا، جس میں کمپنی کی رپورٹس، مارکیٹ ریسرچ اور زیادہ تر انتظامی کام شامل ہوں گے۔ کچھ منظرناموں میں وہ اسکرین پلے بھی لکھ سکتے ہوں گے، میوزک بنا سکتے ہوں گے، ناول لکھ سکتے ہوں گے اور بہت کچھ، یہاں تک کہ بہت سی کمپنیاں اپنے انسانی وسائل کے بیشتر محکموں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تبدیل کر دیں گی۔ ان کمپنی میں مصنوعی ذہانت، ملازمین کے پہلے دور کے انٹرویوز، ملازمین کی واقفیت، کارکردگی کا جائزہ، اور یہ فیصلہ کریں گی کہ کس کو فارغ کرنا ہے، جو زندگی کو بدلنے والے ان حالات سے انسانی عنصر کو تقریباً مکمل طور پر ہٹا دیں گی۔